کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ راستہ بہت آسان ہوگا، اور وہ نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زندگی بہت مشکل ہے اور ہر جگہ تکلیف، درد ہمیں ملے گی، اور وہ تکلیف اور درد کسی بھی طریقے سے ہو سکتی۔ کیا پتہ اس تکلیف اور درد کو دینے والے ہاتھ ہمارے دشمن کے ہوں، یا پھر دینے والے قدرت کے ہوں، یا وقت کے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت تکلیف میں رہیں کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے۔ سورج تو ہر روز نہیں چمکتا، لیکن طوفان تو زندگی میں آتے ہی رہیں گے۔ ایسا وقت بھی آئے گا جب راتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، بہت کٹھن ہو جائیں گی، اور ہر وقت تم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرو گے۔ اور ایسا وقت بھی آئے گا جب اندھیرا تمہارے ارد گرد بالکل چھا جائے گا، اور تمہیں ہر چیز اس کے اندر لپٹی ہوئی نظر آئے گی۔ اس اندھیرے سے بھرے وقت میں، جب تمہارے ارد گرد ہر طرف طوفانوں نے تمہیں گھیر لیا ہو، جب تمہیں یہ لگے کہ سورج نے بھی چمکنا چھوڑ دیا ہے صرف تمہارے لیے، جب اندھیرا ہر طرف چھا جائے اور تمہاری اپنی زندگی ایسے تمہارے ہاتھوں سے گر رہی ہو، لیکن وہ اندھیرا پھر بھی تمہارے اندر کی روشنی کو نہیں مار سکتا۔ اور پھر وہ لمحے ہر ایک انسان کی زندگی میں ضرور آتے ہیں جب وہ خود کو شک کے کٹہرے میں کھڑا کر لیتا ہے، اور تب صرف ایک باریک سی آپ کے اندر کی گٹس، آپ کی خاموشی کے اندر چھپی ہوئی وہ امید صرف آپ کو جگا کر رکھتی ہے اور آپ کو آپ کے خوابوں کے قریب لے کے جاتی ہے۔ لوگ آپ پر ہنس رہے ہوں گے اور تم پہ شک کر رہے ہوں گے، اور پھر صرف اور صرف آپ کے گٹس آپ کے کام آئیں گے۔ اگر آپ کے اپنے اندر کا حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ دنیا کا سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے صرف اتنی سی بات یاد رکھیں کہ ہر کسی سے بہترین بدلہ لینے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ان کو کامیاب ہو کر دکھائیں۔ صرف آپ کی کامیابی، صرف your massive successes, your revenge۔ اور ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو کرنے سے نفرت کرتا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ چیزیں کر لی تو پھر آپ صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کی دوسری طرف صرف گریٹنس اور بڑائی ہے۔ آپ اپنی اس مینٹالٹی کو لوگوں کو شو کر دیں گے کہ زندگی چاہے جو مرضی آپ کے ساتھ کرے، لیکن آپ روز کھڑے ہوں گے اور آپ روز دکھائیں گے کہ آپ کے اندر کتنا کیلشیم آف لائف ہے۔ اور جب آپ زندگی کی سب سے بڑی اس ذمہ داری کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں زندگی جو مرضی کرے لیکن ہم نے اپنا 100% دینا ہے، تو آپ کو دنیا میں ناکام کوئی نہیں کر سکتا۔ ہر ایک صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو زندگی ہمیں دو راستے دکھاتی ہے۔ جب ہماری گھڑی بج رہی ہوتی ہے، یا تو ہم ایک دم سے جھٹکا ماریں اور اٹھ جائیں اور اپنے کام پہ دھیان دینا شروع کریں، یا پھر ہم دوبارہ واپس جائیں اپنے اسی بستر پہ اور سو جائیں اور انہی خوابوں کو دیکھیں جو ہم پانا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اپنی اسی روٹین کو ہی نہیں بدل رہے، جس میں ہم کوئی ایفرٹس ہی نہیں ڈال رہے، تو صرف وہ ہمارے خوابوں میں ہی رہ جائیں گے، ہم انہیں حقیقت نہیں بنا سکتے۔ اور پھر ہماری زندگی میں وہ دن بھی آئیں گے جب ہمارا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرے گا، اور وہ دن ہمیشہ ہماری زندگی میں رہیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کیا، ہر راستے کے اندر ہماری زندگی میں ایسے دن آئیں گے، لیکن آپ کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہر اس دن جس دن ہم سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے اٹھنا ہے، اور ہم نے لازمی کرنا ہے۔ اور جب آپ یہ ریئلائز کرنا، خود سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جو ہمارے دماغ میں وہ آواز ہے جو ہمیں کمزور کر رہی ہے، جو ہمیں کہہ رہی ہے چھوڑو، نیچے ہو جاؤ، رہنے دو، نہیں کر سکتے، تم نے اینڈ تک جا کے بھی، آخر تک جا کر بھی صرف ناکامی ہی دیکھنی ہے، تم نے ہار جانا ہے، اس آواز کو اپنے اندر مار دو، اس آواز کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کھڑے ہو کے دکھاؤ کہ تم زندگی میں سب کچھ کر سکتے ہو۔ اب تمہیں اپنے دماغ کو ایک الگ طریقے سے چینل کرنا ہے۔ جب ہم نے ہی اس کو اتنا سست اور اس طرح کا کاہل بنا دیا ہے تو لوگ تو ہمارے بارے میں بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن اب ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، ہمیں اپنے دماغ کو اپنے طریقے سے چینل کرنا ہے، ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہے، اپنی اس خامیوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ہر ایک کام جو چاہے ہم نے اپنی فیلنگز کی وجہ سے ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن لوگ اب ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو کچھ بن کے دکھانا ہے، کیونکہ آج کل کی اس دنیا میں، اس دور کے اندر اگر تم کامیاب نہیں ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔
اور ہمیں اب اپنی زندگی گزارنی ہے. اب ہمیں وہ کرنا ہے جس کو چاہنے کے لیے ہم زندہ رہ سکیں. اور ہمیں اپنے دماغ کو ایک بالکل الگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلانا ہے، ایک بالکل الگ طریقے سے لے کر چلنا ہے. ہمیں وہ طاقت بننا ہے جسے کوئی بھی نہ روک سکے، اور جس کے علاوہ لوگ اپنے آپ کو نامکمل محسوس کریں. اور یہ تو تم جان ہی لو کہ اگر تم ان کامن ہو، اگر تم باقیوں جیسے نہیں ہو، اگر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تو لوگ تو تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے ہی. لوگ تو کیونکہ ان کو تو کامن لوگ پسند ہیں، ان کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو ان کی سوچ پر چل رہے ہوں. لیکن تمہیں لوگوں کی سوچ پر نہیں چلنا، تمہیں اپنا راستہ خود بنانا ہے، تمہیں اپنی منزل تک خود پہنچنا ہے. اگر لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے تو ان کو کھڑے ہونے دو، کیونکہ لوگ تو ہر ایک نئی چیز کو، ہر ایک انوکھی چیز کو، یا پھر ہر اس بات کو کرٹیسائز ہی کرتے ہیں جو ان کو لگ رہا ہو کہ وہ ہم سے اوپر چلا جائے گا. تو اس لیے تمہیں ان عام لوگوں جیسا نہیں بننا. تم ان جیسے نہیں ہو، تمہیں الگ کام کرنا ہے. وہ لوگ تمہیں روکیں گے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، لیکن تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری ہمت، تمہاری طاقت، تمہاری محنت اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے ہر چیز، ان کے ہر اس کرٹیسزم کے آگے کھڑے ہونے کی تمہارے میں طاقت ہو. وہ اپنا کوئی بھی کام کر کے تمہیں نہ گرا سکیں، تمہیں نہ ہرا سکیں. اور یہی دنیا کو تم بدلو گے. تم خود کو بدلو گے اور تم دنیا کو بدلو گے. صرف ایک چیز کے اندر تمہیں اچھے ہونا ہے. تو اب تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنی ساری انرجی، اپنی ساری طاقت فضول ہر چیز کے اندر لگانے سے، یا پھر ان چیزوں کے اندر اور ان باتوں کے اندر لگانا پہ بھی چھوڑ دو جو لوگ تمہارے بارے میں کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر لگاؤ تاکہ اپنی اس محنت اس ڈائریکشن میں لگاؤ جو تمہیں کل کو کچھ بنا سکے. اور یہی دنیا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا ہر اس سکسیسفل انسان کے ساتھ ہے جو کچھ بن جائے گا، اور تمہیں وہ انسان بننا ہے، ہر حال میں بننا ہے. اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم نے بہت کچھ کر لیا تو نہیں، ایسا نہیں. اگر تم 5 بجے اٹھ رہے ہو تو 4 بجے اٹھو. اگر تمہیں ایک کتاب پڑھنے میں ایک دفعہ سمجھ نہیں آئی، دوبارہ پڑھو، کیونکہ تمہیں اب زیادہ کرنا ہے، اور تم یہ جانتے ہو کہ تم زیادہ کر سکتے ہو. اور یہی سچ ہے، یہی سچ ہے. اور اسی نے تمہیں صرف کھایا ہوا ہے کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بہت نیچے کر لیا ہے، اپنے آپ کو بہت گرا لیا ہے، اپنے آپ کو خود پیچھے لے گئے ہو. اور اب ہم اس چیزوں میں نہیں ڈلیں گے. اب تمہیں کھڑا ہونا ہے. تم وہی ڈیزرو کرتے ہو. تمہیں ہر وہ چیز ملنی چاہیے جس کو تم ڈیزرو کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو. اور تمہیں ہر وہ زندگی میں چاہیے جو تم چاہتے ہو. اب اپنے ان ہر دوستوں کو منع کر دو جن کے ساتھ تمہارا جانے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ سب کرنے سے میرا وقت ضائع ہوگا. تمہیں ہر وہ چیز چھوڑنی ہے جس میں تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ زندگی تمہاری خراب ہوگی. تمہارے جانے سے کسی اور کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دو. ہر اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو جو تمہیں تمہارا وقت ضائع کرنے پہ مجبور کرتی ہے. اپنی اماں کے گھر بیٹھ کر گیمز کھیلنا، اپنی اماں کے گھر بیٹھ کر اپنے ابا جی کی کمائی کھانا بہت آسان ہے زندگی میں. لیکن ان سب چیزوں سے نکلنا ہے. اور نکلنا کس کو؟ تمہیں نکلنا ہے. خود کو امپروو کرو. یہ بالکل اب فرق نہیں پڑتا کہ تم کیسا فیل کرو گے. تمہیں صرف اس چیز پہ فرق پڑنا چاہیے کہ لوگوں نے تمہیں کتنا ڈپریس کر دیا، پرواہ نہ کرو. لوگوں کی وجہ سے تم کتنے فرسٹریٹڈ ہو، پرواہ نہ کرو. کیا تم ڈپریشن میں؟ کیا تم اپنی طبیعت کو خود خراب کر کے بیٹھے ہو؟ ان سب چیزوں کو چھوڑو. یہ سب چیزیں تمہیں چھوڑنی ہوں گی، کیونکہ یہ سب چیزیں بالکل بے معنی ہیں. اگر کل کو تم نے کچھ نہ کیا اور تمہاری آنے والی اولاد بھی تمہاری طرح بنے گی تو پھر یہ تو خراب ہو جائے گا کام. تمہیں زندگی میں کچھ بننا ہے، اور جب تم کچھ بن جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ زندگی کی حقیقت ہے کیا. یہ سب لوگ جو تمہیں چیزیں آج دکھا رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. اگر یہاں پر کوئی مر جائے تو اس کا کفن تیار کر کے اس کو قبر میں خود اتارا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو، اور اس کی ایک غلطی پر ایسا کر دیا جاتا ہے. لیکن تمہیں اپنی تمام ان غلطیوں کے ہونے کے باوجود خود کو کھڑا کرنا ہوگا، اور وہ سب غلطیاں ان لوگوں کے لیے مذاق بن جائیں گی. کیا تم یہ جانتے ہو کہ اس دنیا کے اندر ایون حرام کمانے والے کو بھی عزت دی جاتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے. لیکن تمہیں وہ سب نہیں کرنا. تمہیں سکسیسفل بننا ہے ایک سیدھے راستے کے اوپر چل کر، اور اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے. اور محنت کرنے کے لیے تمہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو اپنے آپ کو آج ہی بدلنا شروع کرو، اور تمہیں کرنا ہے. تم کر سکتے ہو. یہ ہر درد، ہر تکلیف جو تمہارے جسم کو، تمہارے ذہن کو دیا گیا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ یہ صرف سرسری ہے، ٹیمپریری ہے، یہ صرف مصنوعی ہے، یہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا. کیا جانتے ہو تم کہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی مصنوعی ہے، یہ بھی ٹیمپریری ہے. ہمیں ایک دن دفنا دیا جائے گا اور ہم مٹی بن جائیں گے. ہمیں ایک دن جلا دیا جائے گا اور ہم خاک بن جائیں گے.
تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا چاہیے جو پرماننٹ ہیں، جیسے کہ ہماری روح، اور سول. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی زیادہ ضرورت، اور وہ پرماننٹ چیزوں میں سے ایک چیز ہے کامیابی. جب تم کامیاب ہوگے تو تمہیں اپنی زندگی کا ایک اور رخ دیکھنے کو ملے گا، اور وہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا کہ ہماری زندگی میں ہمارے جسم کی بھی ایون کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک سرسری چیز ہے. اگر ہم کچھ بن سکتے ہیں، اگر ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اگر ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیں دنیا کے نئے سرکمسٹانسز اور دوسروں کی دنیا کے نئے ورژنز دیکھنے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اپنے بلیف کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو. تیز اور دوڑنے کی کوشش نہ کرو، تیز دوڑنے کی کوشش مت کرو. اپنے جو طریقہ ہے اس پہ بھروسہ کرو، اپنے طریقے پر بھروسہ کرو، اور اسی طریقے سے تم کامیاب ہوگے. بالکل آسان نہیں ہے تمہارے گول تک پہنچنا، بالکل آسان نہیں ہے تمہیں اپنا ایک بزنس بلڈ کرنا، بالکل آسان نہیں ہے لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو سمجھ کر روز کھڑے ہو جانا اور نو کہنا ان کو. یہ سب بہت ہمت چاہیے، بہت طاقت چاہیے، بہت محنت چاہیے. لیکن کیا تمہارے اندر وہ ہمت اور طاقت نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے علاوہ جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے انہوں نے یہ ہمت اور طاقت نہیں لگائی؟ کیا تم جانتے ہو کہ روز تمہاری ہر سال ایک زندگی میں نئی لڑکی آئے گی اور چلی جائے گی؟ اور یہ کیا فرق پڑے گا ان سب چیزوں سے؟ جو چیزوں میں سے فرق پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ تم زندگی میں جب کہیں بیٹھے ہو، اکیلے تنہا بیٹھے ہو، لیکن دنیا تم سے ملنے کو مر رہی ہو اور تمہیں وہ بننا ہے. ہر چیز دنیا میں خراب ہو جائے، ہر چیز دنیا میں خراب ہو جائے، لیکن جانتے ہو اگر آج تم ایک اس تکلیف کے اندر ہو نا، جہاں پہ تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تم رو رہے ہو، تم تڑپ رہے ہو، یا پھر تمہیں زندگی میں لوگوں نے کوئی ایسی تکلیف دے دی ہے کہ تم اتنے لوگوں کے اندر ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی اکیلے اور تنہا ہو، تو تم یہ میری بات سمجھ سکتے ہو. تم اس چیز کو سمجھو گے، چاہے تم نے اپنی زندگی کسی ایسے انسان کے حوالے کر دی ہو جو تم پہ حد سے زیادہ اپنی زندگی کا بھروسہ کرنے لگ گئے ہو، جس پہ تم اپنی زندگی کے ڈیپینڈنٹ کر دی ہو، جس کو تم کہو کہ ہاں یہ ہاں کرے گا یا یہ ہاں کرے گی تو میری زندگی چلے گی، اس نے نہ کیا ختم. لیکن اگر تم اس مقام پر بھی ہو نا تو تب بھی میری بات کو سوچو اور اپنے آپ کو سنبھالو اور کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر آج تم نے خود کو نہ سنبھالا تو تم ختم ہو جاؤ گے. اور تم کس کے لیے ختم ہو رہے ہو؟ کیونکہ یہ کوئی فائدہ نہیں دے گی. تمہارے ماں باپ نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا. تم وہ ہو جو ہر طوفان میں کھڑے ہوگے. تم ہر طوفان میں کھڑے ہو سکتے ہو اگر تم سمجھ رہے ہو کہ آج تم کمزور ہو، تم بہت لاوارث ہو گئے ہو، تم بہت ایسے فرجائل ہو کہ جو زندگی میں تمہیں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آج تمہارے پاس آپشن ہے، یقین مانو آج تمہارے پاس آپشن ہے. اگر تم زندگی میں یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بہت کمزور ہو، ٹوٹ چکے ہو، نہیں، ابھی تمہارے جسم نے کام کرنا نہیں چھوڑا تو تم کھڑے ہو سکتے ہو اور کیپ گوئنگ. تم کر سکتے ہو، تمہیں سب کچھ کرنا ہے. یا تو تم چھوڑ دو گے یا تم کھڑے ہو جاؤ گے. تو پلیز آج وہ ایک سٹیپ اٹھا لو جس سے تمہیں کھڑے ہونے میں ہمت ملے گی. تم کھڑے ہو سکتے ہو اور میں جانتی ہوں کہ تم کر سکتے ہو. اپنی ایفرٹس کو ایک جگہ لگاؤ، اور وہ صرف ایک جگہ ہونا چاہیے کہ دنیا چاہے تمہیں کچھ بھی بول رہی ہو، آج تم کھڑے ہوگے اور تم وہ دنیا میں سب کچھ کر کے دکھاؤ گے جو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم کر سکتے ہو، کیونکہ لوگوں نے تمہارے اندر سے وہ چیز کو مار دیا ہے. لیکن تم کرو گے، تم کرو گے، تم کرو گے، تم ہی کرو گے، اور تم کھڑے ہوگے اور تمہیں سب کچھ کرنا ہے. یہ درد، یہ تکلیف مصنوعی ہے. یہ درد اور تکلیف کچھ سال میں ختم ہو جائے گی اور تمہیں تب سمجھ آئے گا کہ میں نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی. مت کرو، مت کرو. دکھ اور درد اور تکلیف پہ رونے کے لیے تمہیں زندگی میں بہت وقت ملے گا، بہت وقت ملے گا. ابھی اپنا وقت ضائع نہ کرو. اس وقت کو سمجھو، اس وقت میں خود کو سنبھالو. اور اگر تم ایسا کرنے لگے ہو تو آج سے ہم مل کر چلیں گے، ہم اپنا سفر شروع کریں گے. میں تمہیں یہاں پر اسی طریقے سے موٹیویٹ کروں گی، اور تم جہاں پر بھی بیٹھ کے خود کو سن رہے ہو تم خود کو کھڑا کرو گے. اور یہ میرا یقین ہے اس بات پہ کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو. شاباش. میں اور تم لوگ، ہر ایک بندہ جو اس ویڈیو کو سنے گا، جس نے اپنی زندگی میں ہار مان لی ہے، جو ناکامی کو دیکھ رہا ہے، اس کو کھڑا ہونا ہے اور اسے کچھ کرنا ہے، جس میں بھی شامل ہوں اور تم بھی شامل ہو. ہم لوگ ایک دوسرے کا سہارا اور حوصلہ بنیں گے، اور ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں کھڑے ہو کے دنیا کو سب کچھ کر کے دکھانا ہے جس پہ
اس دنیا نے ہمیں نکال کر پھینک دیا ہے۔